بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مسئلہ معلوم کرنے کے آداب۔ نمبر 1، جب کوئی ضرورت پیش آئے اپنے عمل کرنے کے لیے دوسروں سے بحث و مباحثہ اور حجت بازی کے لیے نہیں، تو آپ ایسے شخص سے مسئلہ پوچھیں اور معلوم کر لیں جس کا معتبر اور محقق ہونا صحیح ذریعہ سے پہلے معلوم ہو اور اس پر اعتماد بھی ہو۔ کسی دوسرے عالم سے بلا ضرورت یہی مسئلہ نہ پوچھے، یعنی یا ایک جگہ سے پوچھا پھر دوسری جگہ سے جا کے پوچھا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ مولوی اور کچھ اور کہتا ہے، وہ مولوی کچھ اور، یہ مفتی کچھ اور کہتا ہے، وہ کچھ اور۔ حالانکہ پوری بات، تھوڑا بہت بات سوال میں فرق ہوتا ہے تو جواب میں بھی فرق ہوتا ہے، تو اس لیے بلا ضرورت دوسری جگہ سے نہیں پوچھنا چاہیے، جہاں مطمئن ہو پہلے سے وہاں پوچھیں۔ اگر باوجود ان سب رعایتوں کے اس کے جواب میں شبہ رہے اور شفا یعنی تسلی نہ ہو تو ایسی صفات والے دوسرے عالم سے پوچھ لیں، اور اگر جواب پہلے کے خلاف ہو تو پہلے عالم کا جواب اس کے سامنے اور اس عالم کا جواب پہلے والے کے سامنے نقل نہ کریں کہ جی ہم نے فلان جگہ پوچھا تھا، آپ کیا کہتے ہیں، یا دوسری جگہ پھر واپس جان جی انہوں نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا۔ ایسا نہ کریں، جس سے تسلی اسی پر، پھر جس بات پر دل مطمئن ہو آخرت میں حساب دینے کا دھیان رکھتے ہوئے اس پر عمل کر لیں، اور یہ عمل اس حالت میں کریں جبکہ دوسرے عالم سے معلوم کیے بغیر خود بخود اس مسئلے کے خلاف کوئی جواب اس سلسلہ کا کان میں پڑ جائے۔ یہ آداب زبانی اور تحریری دونوں طرح کے استفتاء میں ملحوظ رہنا ضروری ہے، یعنی ادب ضروری ہے، زبان سے بھی لکھنے میں بھی دونوں طرح سے ضروری ہے۔ اور اگر استفتاء یعنی جو سوال کیا جاتا ہے تحریر ہو تو اس کی رعایت کے علاوہ اور بھی بعض رعایتوں کا لحاظ رکھیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سوال کی عبارت اور خط یعنی لکھائی تحریر بہت صاف ہو۔ پوری کوشش کریں کہ استفتاء میں فضول غیر متعلق باتیں نہ لکھیں۔ اپنا مکمل پتہ، نام صاف لکھیں۔ اگر کئی بار ایک ہی جگہ استفتاء بھیجے جائیں تب بھی ہر خط میں اپنا مکمل پتہ، نام صاف لکھیں۔ جواب کے لیے ٹکٹ ضرور رکھ دیا کریں، بلکہ اگر سوال کسی کے ذریعے بھی بھیجیں تب بھی جواب کے لیے ٹکٹ رکھ دیں اور اپنا پورا پتہ لکھ دیں۔ شاید اس وقت مسئلہ کا جواب نہ دے سکیں تو بعد میں ڈاک کے ذریعے بھیج دیں گے، ورنہ ٹکٹ واپس آ جائے گا۔ یہ دارالفتہ کے اعتبار سے جہاں دارالفتہ موجود ہے وہاں کے لیے اگر آپ بھیجتے ہیں، دارالعلوم کراچی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، خیر المدارس ہے، اکوڑا خٹک ہے اور اشرف المدارس ہے، مختلف مدارس جہاں دارالفتہ قائم ہے، تو وہاں اگر آپ وہاں سے پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ترتیب آپ یہاں سے لکھ کے بھیجیں، واپسی کا ٹکٹ ساتھ رکھ دیں تاکہ وہ خط آ جائے۔ اگر کئی سوال ہوں تو ایک کارڈ پر نہ بھیجا کریں، اور کبھی ایسا اتفاق ہو جائے تو ان سوالوں پر نمبر ڈال کر ان کی ایک نقل اپنے پاس بھی رکھ لیں، اور جس کو خط لکھ رہا ہے اس کو اطلاع دے دیں کہ ہمارے پاس سوالات کی نقل نمبر وار ہے، آپ سوال کو دوبارہ لکھنے کی تکلیف نہ کریں، نمبروں کی ترتیب سے صرف جوابات لکھ دیں، یعنی وہاں جو آپ نے بھیجا ہے تو اس کو وہاں صرف جواب لکھ کر بھیج دیں، سوال دوبارہ نہ دہرائے خط کے اوپر۔ بعض لوگ ایک مسئلہ کو کئی کی جگہ پوچھتے ہیں اور بعض اوقات جواب مختلف ملتا ہے، تو اس وقت اپنی عقل سے صحیح جواب کو متعین کرنے میں پریشان ہوتے ہیں، یا جس میں نفس کی مصلحت ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور کبھی اس کی عادت ہو جاتی ہے تو استفتاء سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ نفس کے موافق جواب ملے، مطلب ایک جواب آیا تو وہ طبیعت کے مطابق نہیں ہے، دوبارہ لکھ بھیجا، دوسری جگہ لکھ بھیجا، اللہ کرے وہاں سے ایسا جواب ہے جو میں چاہتا ہوں، تیسری جگہ بھیج دیا۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے تو دین پر عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں۔ دین پر عمل یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے مسئلہ پوچھیں، آپ اس کو سمجھیں تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں، تو اس پر اجر ہے۔ ایک مسئلہ معلوم کرنا یا ایک باب سیکھنے پہ 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ چلو معلومات، جس کو کہتے ہیں جی نالج میں اضافہ، تو نالج میں اضافہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایسے فضول کام میں لگے ہو۔ آپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کا علم ہے، ضرورت کے بغیر ہے تو پھر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور صرف اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں، جن سے سوال کر رہے ہیں، جن سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ان کا بھی وقت قیمتی ہے۔ وہ بلا ٹکٹ، بلا آپ سے وظیفہ لیے، بغیر کسی فیس کے وہ آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں، اور ان کے پاس سینکڑوں ایسے مسائل آئے ہوئے ہوں گے جو لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، ان کا وقت ہے، علماء ہے، وہ مفتی حضرات ہیں، ان کا وقت قیمتی ہے، ضائع نہیں کریں۔ آپ اپنی ضرورت پوری کریں، اتنا ہی وقت دیں جتنا آپ کی ضرورت ہو۔ ایک تو فرمایا کہ کبھی اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو استفتاء سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ نفس کے موافق جواب ملے، اور جب تک ایسا جواب نہیں ملتا تو برابر اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ طور و طریقہ دینداری سے بہت دور ہے
اور نفس پروری اور دین کے ساتھ تماشا ہے۔ واقعہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک تکلیف تھی جس کا شرعی حکم ان کو معلوم نہیں تھا۔ شرم کی وجہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن ان کے ذہن میں یہ تدبیر آئی، کسی اور کے ذریعے سے اس مسئلہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کروا لیتے ہیں۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے ایک صحابی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ایک صحابی کا انتخاب کیا کہ ان سے جا کر بتاؤں گا ایسی بات، اور ان سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کا حکم معلوم کر کے مجھے بتائیں۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شرعی حکم معلوم کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ رہن سہن کے آداب، یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ فائدہ: فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ نئی باتوں پر تحقیق کر کے عمل کرے، لیکن اگر تحقیق نہ کرنے میں کوئی مصلحت ہو تو کسی اور کے ذریعے سے معلوم کروا کر پھر عمل کرے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا رشتہ ہوتا ہے جس رشتے کے ذریعے سے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا بھتیجے کے ساتھ ساتھ آپ کے داماد بھی تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین کی والدہ یہ ان کے نکاح میں تھی۔ ممکن ہے وہ بات ایسی ہو جو باپ کے سامنے اپنی بیٹی کے اس معاملے کو پیش کرنا عار سمجھتے ہوں، مناسب نہ سمجھتے ہوں، تو کوئی بھی ایسا رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کرنا، جیسے مثال کے طور پر ہم اپنی دیتے ہوئے والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی، بعض ایسے مسائل آپ ان کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی اہلیہ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اہلیہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ان تک بات پہنچا سکتے ہیں، وہ اپنے انداز میں کہے، یا کوئی عالمہ ہے، آپ کی رشتہ دار ہے، کسی کے ذریعے سے ان تک بات پہنچے، وہ آ کے سمجھا دے۔ تو جو مسئلہ، جس مسئلے میں شرعی مسئلہ ہے، حیا رکاوٹ بنتی ہے، تو وہاں کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرنا جس سے وہ مسئلہ معلوم ہو جائے یا اگلے تک مسئلہ پہنچ جائے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کیا عرض کی، آپ خود نہیں کر سکے تو کسی صحابی کو تیار کیا جنہوں نے مسئلہ معلوم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔